بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، شمع امامت کے پروانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ پروانے ہیں جو شروع سے اس شمع کے ارد گرد نہیں طواف کر رہے تھے، بلکہ بعد میں ملحق ہوئے ہیں، بعد میں اس شمع کے ارد گرد طواف کرنا شروع کیا ہے اور اپنی جان اس شمع کے اوپر نثار کر دیا، قربان کر دیا۔ آج جن پروانوں کا تذکرہ کرنا ہے ان میں سے ایک ہیں جناب مصعب ابن یزید ریاحی۔ بچپنے سے ہم نے بھی سنا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہر سال کم سے کم ایک بار تو سنتے ہی ہیں کہ جناب حر اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ آئے تھے۔ یہیں پہ اس کی اصلاح کرتا چلوں کہ ایک ساتھ سب نہیں آئے تھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے تھے۔ سب سے پہلے جناب حر آئے تھے، اس کے بعد ان کا بھائی آیا تھا، اس کے بعد بیٹا آیا تھا، اس کے بعد غلام آیا تھا، اور شہادت بھی اسی ترتیب سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جناب حر شہید ہوئے، پھر ان کے بعد ان کے بھائی، اس کے بعد بیٹا، اس کے بعد غلام شہید ہوا ہے۔ جناب مصعب جناب حر کے بھائی تھے، بے انتہا شجاع، دلیر، بہترین رجز خوان تھے، فی البدی رجز کے اشعار لکھا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے۔ جب جناب مصعب نے دیکھا کہ میرا بھائی حر سرکار سید الشہداء کے خدمت میں پہنچ گیا، صحیح راستے کا، حق کا انتخاب کیا، اس نے ہدایت کی منزلوں کو پا لیا، تو ایک لمحے کے لیے اس نے بھی سوچا کہ کہیں میں تو غلط راستے پر نہیں ہوں۔ ایک طرف فرزند رسول ہے، دوسری طرف یہ نانجیب، ایک طرف آل رسول ہے، دوسری طرف آل ابو سفیان ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فوراً اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے۔ ایڑ لگانے کے بعد دشمن کی صف سے، دشمن کی فوج سے جدا ہوتا ہے۔ آنے کے بعد سرکار سید الشہداء کے لشکر سے ملحق ہو جاتا ہے، لیکن طریقہ یہ نہیں تھا۔ ادب کی دیکھی کیسی رعایت کیا ہے جناب مصعب بن یزید ریاحی نے۔ آنے کے بعد سیدھے آتے ہیں اپنے بھائی حر کے پاس۔ حر اس وقت زندہ تھے، ابھی جنگ کے میدان میں نہیں گئے تھے۔ میں نے کہا ترتیب بے ترتیب آئے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے ہیں لوگ۔ آتے ہیں جناب حر کے پاس، جناب حر سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ شاباش میرے بھائی، آفرین میرے بھائی، تم نے میری ہدایت کیا ہے، خدا تمہاری ہدایت کرے۔ جناب حر اپنے بھائی کو لے کر کے سرکار سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مولا، آپ نے مجھ گنہگار کی توبہ قبول کیا، مولا یہ میرا بھائی ہے، یہ بھی نادم ہے، پشیمان ہے، شرمندہ ہے، مولا اس کی توبہ بھی قبول کر لی۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن یزید ریاحی کو بھی اپنے سینے سے لگایا۔ اب میدان کاردار میں جانے کی بات آتی ہے۔ جناب حر نے اجازت لیا، میدان کارزار میں گئے۔ جناب حر کی شہادت کے بعد دوسرے اصحاب جانا چاہتے تھے، لیکن مصعب نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، فرزند رسول آپ مجھے اجازت دیے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے بعد میں سب سے پہلے جنگ کرنے کے لیے جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی سے سب سے پہلے میں ملاقات کروں۔ سرکار سید الشہداء نے اجازت دیا، مصعب میدان جنگ میں آئے، شدید جنگ کیا، اور اس کے بعد جام شہادت نوش فرمایا، مرتبہ شہادت کے اوپر فائز ہوئے۔ یہ تھے جناب مصعب بن یزید ریاحی، جناب حر کے بھائی اور شمع امامت کے پروانے۔ دوسرا پروانہ شمع امامت کا، جسے ہم اور آپ سب غلام حر کے نام سے جانتے ہیں، لیکن تاریخ نے نام بھی نقل کیا ہے، اور اس غلام کی سلسلے میں ایک دو جملے بھی لکھے ہیں۔ اس کا نام تاریخ نے البتہ تلفظ کی وجہ سے بعض روایات میں قرہ لکھا ہے، بعض میں غرہ لکھا ہے، قاف اور غین، کہیں قرہ ہے کہیں غرہ ہے۔ ایک نام اور ملتا ہے، وہ عروہ۔ یہ بے انتہا دلیر اور شجاع شخص تھا، 40 سال کا جوان تھا۔ جب اس جوان نے دیکھا ہے کہ میرا مولا شہید کر دیا گیا، یعنی جناب حر، جب مولا کا بھائی مصعب بن یزید ریاحی شہید کر دیا گیا،
صبر کیا۔ حر کا بیٹا جو اپنے چچا کے بعد عمر سعد کے فوج سے نکل کر کے ملحق ہوا تھا سرکار سید الشہداء سے، جب آیا ہے فوج عمر سعد سے نکل کر کے سرکار سید الشہداء کے پاس، تو امام نے پوچھا تھا تم کون ہو؟ کہا میں فرزند حر ہوں، حر کا بیٹا ہوں، علی۔ امام نے سینے سے لگایا تھا، اس نے بھی اجازت لیا جا کر کے اپنی جان نثار کیا سرکار سید الشہداء کے قدموں کے اوپر۔ لیکن جیسے ہی غلام حر نے قرہ نے دیکھا کہ میرا مالک میرا مولا حر شہید کر دیا گیا، میرے مالک کا بھائی شہید کر دیا گیا، میرے مالک کا بیٹا شہید کر دیا گیا، اب یہ برداشت نہ کر سکا، صبر کا پیمانہ اس کا لبریز ہو گیا، فوراً اس نے ایک تلوار نکالی۔ تلوار نکالنے کے بعد ابھی تک یہ عمر سعد کے لشکر میں، اس بات کا خیال رکھیے گا، عمر سعد کے لشکر میں تلوار نکالتا ہے اور ظالمین اور دشمنوں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کئی ظالموں کو، کئی دشمنوں کو فنار کیا اس نے۔ اللہ اکبر، آپ معرفت دیکھیں، ابھی حسینی خیمے میں نہیں آیا ہے، ابھی اس ٹریک پر نہیں آیا، وہیں ہے، لیکن معرفت اندر جوش مار رہی تھی، معرفت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ تلوار چلاتے چلاتے یاد آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، فوراً دوڑتا ہوا آیا، سرکار سید الشہداء کے قدموں میں سر رکھ دیا، مولا میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مولا مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، مولا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں غلام ہوں، مولا مجھے جنگ کے رسم و آداب نہیں پتہ ہیں، مولا میں جنگجو بھی نہیں ہوں، مولا مجھے معاف کیجیے گا، میں نے بغیر آپ سے اجازت لیے ان ظالموں کے اوپر حملہ کر دیا، انہیں فنار کیا ہے، انہیں قتل کیا ہے، لیکن اے فرزند رسول، لیکن اے فرزند زہرا، اب میں آپ سے جہاد کی اجازت چاہتا ہوں، مولا میں چاہتا ہوں اب آپ ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم بھی جا کر کے آپ کے قدموں کے اوپر اپنی جان کو نثار کر سکیں۔ سرکار سید الشہداء نے قرہ کو اجازت دیا، بے انتہا جوش اور شوق کے ساتھ میدان جنگ میں آتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد یہ جوان، یہ غلام حر، یہ بھی جام شہادت نوش فرماتا ہے اور شہادت کے عظیم مرتبے کے اوپر فائز ہوتا ہے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں، اور ان جیسی ہیں وہ شخصیتیں جن کے لیے ہم نہیں بلکہ میرا معصوم امام زیارت میں کہتا ہے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے اپنے وقت کے امام کی کم سے کم نصرت کریں، جس طرح سے ان افراد نے، ان لوگوں نے اپنے وقت کے امام کی نصرت کیا، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کی نصرت فرمائیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کہیں یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما، انا للہ و انا الیہ